بھی سماعت فرمائے اور سوال و جواب مختصر طور پر پیش کیا گیا۔ آزادی کے تعلق سے جو مختصر خاکہ تھا ہمارے طلبہ عزیز نے پیش کیا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر سال ہندوستان کا دو تہوار منایا جاتا ہے۔ ایک تو 15 اگست یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے، دوسرا 26 جنوری جو یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو یوم جمہوریہ کے تعلق سے یہ صاف صاف بات ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں جو قانون مرتب کیا گیا تھا، وہ مرتب 26 جنوری کو 26 جنوری 1950 کو مکمل کیا گیا، 1950 کو نافذ کیا گیا۔ اس لیے ہم لوگ خوشی کے طور پر یہ جشن مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے۔ اس قانون کے اوپر تمام لوگ چلتے ہیں اور آسانیاں فراہم کرتے ہیں، اور جو بھی اس قانون کے خلاف جائیں گے وہ ملک کے غدار تسلیم کیے جائیں گے، اور جو اس قانون کو رد و بدل کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اگر اس میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہ ملک کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہے۔ رعایا کو وہ پریشان کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کے طور پر اس قانون کے مطابق ہی حکومت کرنی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو بھی نیا وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنا منشور قائم کرتا ہے، جبکہ تمام جمہور علماء ہند کا اور تمام دانشوران ہند کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ 1950 میں جو آرٹیکل تیار کیا گیا، نافذ کیا گیا، وہی ہندوستان میں لاگو ہوگا، اسی پر سب کو چلنا ہوگا۔ تو تمام لوگ اس پر چل رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، لہذا میں زیادہ کچھ اس پر لفظ نہیں کروں گا۔ یہ مختصر جو باتیں میرے اندر تھی میں نے بیان کر دیا۔ اب آئیے آپ کے بیچ جناب قاری ابوالکلام صاحب مختصر خاکہ پیش کریں گے، اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام اور اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بڑی ہی مسرت کی بات ہے کہ آج یوم جمہوریہ کے نام سے یہ جشن منعقد کیا گیا، اور جیسا کہ ابھی سامنے بات آئی کہ ملک کا تہوار دو ہی ہے، 15 اگست اور 26 جنوری۔ 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا تھا اور 26 جنوری کو یہ ملک کے اندر دستور نافذ ہوا تھا۔ مختصر خاکہ سامنے کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے اکابرین اور اسلاف کے ناموں کو فہرست سے ہٹایا جا رہا ہے، اس لیے ہم اپنی نسلوں کو بتانا ضروری ہے کہ اس ملک کے لیے ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگر ہمارے نسل کو یہ جانکاری نہ ہو تو آئندہ کل وہ جانیں گے بھی نہیں کہ اس ملک کے آزادی کے خاطر ہمارے اکابرین کا کچھ حصہ ہی نہیں رہا۔
اس لیے محترم اور عزیز طلبہ، یہ ملک کے اندر جو انگریز تسلط کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ یہ ملک سونے کا چڑیا شمار ہوا کرتا تھا۔ 1498 میں پرتگال سے لوگ آئے تھے مہاراشٹر کے حلقے میں، گجرات کے حلقے میں۔ کس لیے؟ وہ ایک ملک کو ہڑپنے کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے اور تجارت کے غرض سے وہ آئے تھے، اور یہاں سے قیمتی چیز جو الائچی اور کالی مرچ، گرم مسالہ وغیرہ یہاں سے لے جاتے تھے اور اپنے ملکوں میں اچھے قیمت بیچا کرتے تھے۔ جب برٹش نے دیکھا کہ بھائی یہ حالات ہیں تو وہ لوگ بھی اس ملک میں آنا شروع کیا، اور آنے کے بعد اس ملک کے حکمراں سے ایک کمپنی قائم کرنے کی اجازت چاہی۔ تو اس وقت کے حکمراں بہادر شاہ ظفر تھے، انہوں نے اجازت دے دی، تو انگریز نے یہاں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا، اور جب قائم کیا تو اپنا سکہ جمانا شروع کیا، اور سکہ جمانے کے بعد پورے طور پہ ملک پہ حاوی ہونا چاہا۔ تو پورے ہندوستان کی راجدھانی پہلے کلکتہ، اور انگریزوں کا مرکز بھی کلکتہ ہی تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب انگریز نے بنگال کو قبضہ کرنا چاہا تو سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے اس کے حالات کو بھانپ لیے، اور بھانپ لینے کے بعد انہوں نے اس کے منشا کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے اور سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے مرشد آباد میں جب وہ ناکام ہوا، تب اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے ناتی جو سراج الدولہ ان کے مقام پہ فائز ہوئے، اور جب انگریز نے باضابطہ طور پہ قابل ہونا چاہا تو سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں سینہ سفر ہو کے مقابلہ کیا۔ جب مقابلہ کیا تو ان کے لوگوں نے بھی غداری کی، اور غداری کی بنیاد پہ اب ان کی شکست ہوئی۔ جب شکست ہوئی تب 1757 میں تو انگریز نے کہا کہ اب آدھا ملک میرا آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان جب اپنے لوگوں کو لے کر کے انگریز کا مقابلہ کیا، انہوں نے اس مقام پر بھی اپنے لوگوں نے بھی غداری کی، کیونکہ انگریز چال باز تھا، چاپلوس تھا، لوگوں کو ورغلایا کہ تم کو اتنی جاگیریں دے دیں گے اور یہ انعامات دیں گے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا ہتھیار کو ڈال دیا۔ آخرکار ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شکست ہوئی اور وہ شہید ہوئے۔ اسی مقام پہ انگریز نے کہا تھا کہ آج ہمارا ملک ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہمارا ملک ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے بعد اسی کڑی کو لیتے ہوئے 1804 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو پھیلایا، اور اس کے بعد ان کے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار 1897 میں جو جنگ عظیم جو مولانا قاسم نام رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد وہ کرتے کرتے یہاں تک بات آئی کہ 1947 میں یہ ملک ہمارا آزاد ہوا انگریزوں سے۔ اور جب ملک آزاد ہوا تو بھائی دستور کے بلا یہ ملک چلنا مشکل ہے، ملک چلنا مشکل ہے۔ تو 29 مہینہ تک اسی انگریز ہی کے افرادوں میں سے ایک کو گورنر بنایا گیا، اور جواہر لال نہرو لندن گئے
اور وہاں جا کر کے کہا کہ ہم کو ایک بڑے علمدان وجوان چاہیے، عقل مند چاہیے کہ ہم کو ہمارے ملک میں وہ دستور بنائے۔ تو لندن کے فلاسفر نے کیا کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک کی ہندوستان کے اندر بہت بڑے وجوان ہیں۔ اس وقت میں پورے دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر اتنا بڑا عقل مند اور پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں تھا۔ پورے ہندوستان کے اندر اتنا پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں تھا جس کو ہم اور آپ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے جانتے ہیں۔ آخرکار وہ جواہر لال نہرو وہاں سے واپس آئے مجبوراً، کیونکہ وہ دلت تھے، یہ دلت تھے، لیکن اس کے بالمقابل کوئی تو نہیں، لیکن مجبوراً ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور جب سونپی گئی تو اس وقت میں 290 آدمیوں کی یہ کمیٹی تشکیل ہوئی تھی۔ 290 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل ہوئی تھی، جس کے چیئرمین راجندر پرساد تھے اور صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ جب 24 نومبر 1949 کو یہ مکمل تیار ہو جانے کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ دستور نافذ ہوا اس ملک کے اندر، اور یوم جمہوریہ کے نام سے یہ ملک کو شمار ہوا، کیونکہ یوم جمہوریہ اسی کہتے ہیں کہ ہر کاسٹ کو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو آزادی ہے، وہ عمل کرے گا، وہ یا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ زندگی گزارے گا، اس میں کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، اس لیے اس ملک کا نام جمہوریہ پڑا۔ یہی 26 جنوری کو 1950 کو ملک کے اندر دستور نافذ ہوا، اور اس دستور کے اندر دستور سازی میں لوگ تاریخ پڑھیں اور جانیں اور سمجھیں کہ اس وقت بھی 35 مسلمان شامل تھے، 35 مسلمان شامل تھے دستور سازی میں، اور خاص کر کے 7 رکنی کمیٹی قائم ہوئی تو اس میں حضرت مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حفظ الرحمان سہوانی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ 7 رکنی میں وہ شامل تھے، تو ان لوگوں کی اتنی بڑی قربانی ہونے کے باوجود یہ دیش آزاد ہوا۔ آج ہمیں کہتا ہے لوگ کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا، تاریخ کا اوراق کو اٹھا کے دیکھے کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ آج اس چیز کو پڑھ کر کے لوگ شفتہ ہو جاتے ہیں۔ جب اس ملک کے اوپر چڑھائی کیا چین نے، تو محترم کس نے؟ میر عثمان نے 5 ٹن سونا اس ملک کو عنایت کیا، کہے کے لیے؟ چین کے مقابلے کے لیے، چین کے مقابلے کے لیے۔ اگر اس وقت یہ مدد نہیں کرتے وہ میر عثمان، تو یہ چین اس ملک کا آدھا حصہ قبضہ کر لیتا، اس ملک کا آدھا حصہ قبضہ کر لیتا۔ اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے بہت قربانیاں کی ہیں، اس ملک کے لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریز نے قید خانے میں بند کر دیا، اور اسی اثنا میں ان کی اہلیہ محترمہ انتقال ہو جاتی ہیں، تو انگریز نے کہا کہ 3 دن کی مہلت دیتے جاؤ، تم وہاں تقریب میں اور شریک ہو جاؤ، چلے آؤ، قربان جائیے۔ ہمارا اکابرین کی زبان سے ایسی باتیں نکلی کہ انگریز سن لو، میں 3 دن کا تم سے بھیک نہیں مانگتا ہوں، 3 دن کا بھیک نہیں مانگتا ہوں، جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنے قرآن کو، اپنے ایمان کو، اپنے ملک کو بچانا فرض عین ہے، جس کی وجہ سے ہم اس فرض کفایہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ بہت قربانیاں تھی، اس لیے ہمیں تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ہے نا، اپنے نسلوں کو بتانا چاہیے کہ اس ملک کے آزادی میں ہمارے اکابرین نے، مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔
آخر میں آ کر کے 1936 کے بعد ہمارے اکابرین کے ساتھ ہم وطنوں نے شامل ساتھ دیے، شریک ہوئے، جس کی وجہ سے ملک آزاد ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روح سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ من شرورهم. اللهم احفظنا من بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم نحيط بنا فضل الاسلام ومن توفت بنا فتوفه الايمان. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں. یا اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا الہ العالمین تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ان کی جان کی مال کی عزتوں کی آبروں کی حفاظت فرما. یا اللہ خاص کر ہم لوگ کی جان مال عزت آبروں کی حفاظت فرما. یا اللہ خاص کر کے اس ملک کے حکمراں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دستور بنا ہوا ہے اس دستور کے مطابق یا اللہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ اس ملک کے حکمراں ابھی جو ظلم ڈھا رہے ہیں غلط طریقے سے یعنی کہ فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محدود و فضل و کرم سے سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذنبك ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہیں دھیرے دھیرے. ابھی آپ حضرات نے پروگرام کو سنا. الحمدللہ جن بچوں نے محنتیں کی ان بچوں نے حصہ لیا اور اس کے ذریعے سے حوصلہ بڑھتا ہے، تقویت ملتی ہے اور آپ جہاں بھی جائیں گے کسی اسٹیج پر صحیح طریقے سے بول پائیں گے.